زندگی بھر تک. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. سنو یہاں تو میں نے منہ پر تالے لگائے ہیں مت کہنا. تو گھر جا کے سوچ لیتے بیٹھ رہے تھے ایسا کیسے جی قبر میں گئے, قبر میں جب گئے تو زندہ جاتا کیا قبر میں ایسا. تو یہ سب سوچنے کے جو امکانات تھے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا لا تحسبن. تحسبن بولتے ہیں ہرگز ہرگز خیال میں بھی مت لانا. الحسبان و پنداشتن پرشین کا ورڈ ہے. پنداشتن مطلب گمان کرنا, خیال میں بھی مت لانا, سوچنا بھی مت. مٹھ زبان میں بولتے ڈسکس بھی نہیں کرنا, نہ تنہائی میں اور نہ اجتماع میں کہ یہ لوگ ارے مرے نا جی ہمیں دیکھ کے آئے نا جی, لوگ دیکھا نا نہیں مرے تو کیسا قبر میں کیسے ڈالے, یہ سب. تو یہ سب جو ڈسکس اس پر بھی اللہ نے کیا کر دیا مہر لگا دیا. خیال بھی مت کرنا, گمان بھی مت کرنا. اب پہلا ورڈ مرنے والے بھی مخلوق ہیں اور مارنے والے بھی مخلوق ہے. اب مارنے والے کیا ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتا, ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. مرنے والے کو کہہ رہا ہے, یہ عظمت دے رہا ہے, اعزاز دے رہا ہے کہ انہیں مردہ مت کہنا. یہ 54 میں 154 میں مردہ گمان بھی مت کرنا, خیال بھی مت کرنا, ڈسکس بھی مت کرنا, سوچنا بھی نہیں. اب لوگ کتاب لکھ دیے, سوچنا بھی نہیں. لوگ کتاب لکھ دیے ہیں کہ ارے وہ مر گئے نا یہ کر رہے ہیں اور ڈسکس کر بھی رہے ہیں آج تک. یاد رکھیے یہ سب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار پر, گزارش پر, بلکہ آرڈر پر, بولنے پر, حکم پر. لوگوں تعالوا الی مرضات اللہ للجہاد, جہاد کے لیے, اسلام کی بلندی کے لیے چلو اللہ کی رضا میں. یہ رسول کی رضا اور رسول کا یہ حکم پایا, گئے, انتقال کر گئے. انہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو جہاد میں جانے کے لیے کہا انہی, اب خاص طور سے میں بولتا ہوں بدر کے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی, احد کے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی. چاہے یہ لوگ جو ہے نا عیش و آرام سے بڑے جوانی میں چل گئے, ہم تو عیش و آرام میں ہیں, ایسا ویسا لوگ ایسا بول رہے تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہہ دیا بولو بھی مت, ڈسکس بھی مت کرو. اس کو میں نے وہ اعزاز اور وہ عزت عطا کی ہے کہ آنکھ والے ہی ان کی عزت کو دیکھتے ہیں, محسوس کرتے ہیں. آپ کو دیکھنا میدان محشر میں. خلاصہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, توجہ دیجئے, رسول پاک کے میسج پر آنے والے غلامان مصطفیٰ, نبی پاک کے غلام, ان کے میسج پر آ کر کے انتقال کر گئے تو اللہ نے انہیں حیات کا مزدے جاں فضا سنایا. حیات کا مزدے جاں فضا سنایا. بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صرف عمومی طور پر بول رہا ہوں, قبر میں تشریف فرما ہوئے, روح گئی, انتقال ہوئے, ساری چیزیں ہوئی, مگر اللہ تبارک تعالیٰ جو کہہ رہا ہے ہم کو اس کو ماننا ہے. جو کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے, بولنا بھی نہیں مردہ, سوچنا بھی نہیں مردہ. اب تو ہو گیا بالکل, جب بولنا بھی نہیں, سوچنا بھی نہیں, تو اب کتاب کیسے لکھیں گے بھائی. کتاب تو بہت بڑی بات ہو گئی نا. نہیں آپ ہی بتاؤ نا, آپ ہی بتاؤ نا, گئے نا, نہیں کچھ بھی نہیں. نبی پاک کے جب غلام زندہ ہے, اب اللہ سے پوچھو, اور یہاں سے پوچھ نہیں سکتے. اگر پوچھنا بھی ہے تنہائی میں پوچھئے کہ اللہ کیسے زندہ, استخارہ کرنا ذرا آگے بول دینا, وہ اللہ سے پوچھئے. امت میں نہیں بول سکتے, امت میں یہ عقیدہ نہیں بنا سکتے. اسی کو بولتے ہیں حیات النبی کا عقیدہ کے لیے یہ آیت کریمہ اور وہ آیت کریمہ. آیت نمبر 170 سورہ آل عمران میں اور آیت نمبر 154 سورہ بقرہ. اس کو بولتے یہ عبارت النس ہے شہداء کے بارے میں, اور وہ اشارت النس ہے نبی کے بارے میں, انبیاء کے بارے میں. اسی لیے بہت ساری اس سے ریلیٹڈ حدیثیں آتی ہیں اور آئی ہیں. خیر, تو نہ کہنا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں اللہ کے رسول کے میسج پر آ کر کے اپوزیشن نے انہیں مار دیا ہو, انہیں مردہ مت کہنا. اتنا ان کا مقام ہے کہ حضرت حنظلہ بڑے جلیل القدر شہید ہیں, بڑے مشہور ہیں, نام بھی سنے ہوں گے. حضرت حنظلہ, ان کا لقب ہے غسیل الملائکہ. غسیل بولتے ہیں دھلائے ہوئے, ہم ملائکہ بولتے ہیں فرشتے, یعنی فرشتوں نے انہیں دھلایا. یہ جب نبی پاک کا میسج سنے تھے تو اپنی بیوی کے روم میں تھے. اسی حالت میں نبی پاک کے میسج سے اٹھ کر چلے گئے, اور جب انتقال فرمائے, شہید ہو گئے, تو رسول پاک کہتے ہیں کہ اتنی قطاریں تھیں فرشتوں کی کہ میں اس طرح چل رہا تھا, اور اس طرح پاؤں کر کے چل رہے تھے. صحابہ نے بعد میں بھی پوچھا یا رسول اللہ پاؤں میں کچھ تکلیف تو نہیں ہے, یا سنت تو ہوگی کہ ہم لوگ بھی ایسے ہی چلائے. تو آقا نے کہا نہیں, چوٹی رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی, اتنے فرشتے آئے تھے میرے چہیتے حضرت حنظلہ کی لاش کو لے جانے کے لیے, کیونکہ وہ جب چلے تھے تو حالت جنابت میں تھے, ناپاکی کے عالم میں تھے, بیوی کے پاس سے فوراً نکل گئے
پھر ان کی اس ادا کو رب نے اتنا پسند کیا کہ ان کو نہلانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو کہا آسمان میں لے کر کے آؤ ان کو نہلائیں گے. ان کا لقب بن گیا غسیل الملائکہ، غسیل الملائکہ، اور صرف مصطفیٰ کے میسج پر. اب ہم سب سمجھ سکتے ہیں. ہم نے پھر بھی حنظلہ پر ایمان نہیں لایا ہے، مگر عظمت دیکھی آپ، احترامات دیکھی آپ، ایمان مصطفیٰ پر لائے آپ. حنظلہ کا یہ مقام کہ ناپاکی اگر مصطفیٰ کے میسج سے آ بھی جائے تو فرشتے ان کو نہلانے کے لیے آ جائیں، کیا کہنا. تو نبی پاک کا مقام، ان کا احترام کتنا ہم پر واجب ہے. یہی ایمان ہے، یہیں پر پہچان ہے ایمان، یہیں پر ایمان کی پہچان ہوتی ہے کہ اب آپ نگلیکٹ کرتے ہیں یا ان کو مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں. ہم تو بس یہی کہیں گے کہ حنظلہ تیری عظمتوں پر قربان، اور تیری عظمتوں کے احترام نبوت پر قربان. احترام نبوت جملے پہ غور کریں، نبی نے جو احترام کیا اس پر بھی قربان. اللہ تعالیٰ ان کے درجوں کو بلند کرتے ہوئے ہم سب کی اصلوں اور نسلوں کو بخش. مت کہو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، مار دیے گئے، شہید کر دیے گئے، جو بھی آپ کو اپنے حساب سے کرنا ہے کیجئے، مردہ مت کہو، بل احیاء. اچھا ایک لفظ ہے وہاں پر، آپ ایک جملہ دیکھیے گا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، دو زبر ہے وہاں، اور یہاں پر ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. وہاں دو زبر الف دو زبر تن ہے سورہ آل عمران 170 میں، اور یہاں ہے دادو پیش تن. اب دونوں ہے شہیدوں ہی کے بارے میں. یہاں مت کہنا وہاں گمان مت کرنا. اب فرق کچھ سمجھ میں آیا؟ فرق کچھ سمجھ میں آیا؟ اب یہاں پر تن کیوں کہا جانتے ہیں؟ ایک ورڈ آتا ہے عربی گرامر کے اعتبار سے مبتدا اور خبر. مبتدا خبر سیمپل سینٹینس ہوتے ہیں، یعنی بتانا یہ چاہ رہا ہے اللہ کہ بھائی ہو سکتا ہے کوئی گونگے ہو. دیکھیے اس میں سب کو ایک دم ایک منزل میں لا دیا اللہ تعالیٰ. مت کہو ہو سکتا کوئی گونگے ہو، تو کہتا ہاں مت کہنے سے منع کیا گیا ہے نا، کہنے سے منع کیا گیا ہے. تو گونگا آ کر کے کہے گا ڈسکس سے تو منع نہیں کیا گیا، وہاں تن کہہ دیا. ارے باپ رے باپ، تا دو زبر تن مطلب کہنے والوں کو بھی وہاں شامل کیا ہے، ہر شخص کو وہاں شامل کیا ہے، ہر شخص کو وہاں سیمپل نہیں ہے. وہاں تا دو زبر تن، دو زبر جب آتا ہے تو وہاں پر تعظیم کے لیے آتا ہے. میں بار بار بتا چکا ہوں، دو زبر جب آتا ہے، دو پیش جب آتے ہیں تو وہ سیمپل سینٹینس ہوتے ہیں. دو پہ جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، مگر ان زیدن قائم، بے شک زید ہی کھڑا ہے. یہ ترجمہ زیدن قائم اگر کریں گے تو بے شک زید ہی کھڑا ہے. جیسے اللہ علیم، اللہ علیم میں سیمپل ہے، ان اللہ علیم، بے شک اللہ علیم ہے. تو اس میں جو ہے شک کے پہلو کو ضائع کرنے کے لیے تا دو زبر تن لایا اللہ. دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو یعنی اس میں اچھے بچھے لنگڑے للے خلق میں جیسی بھی کوالٹی ہو سب کو شامل کر کے کہہ رہا ہے. سوچنا بھی نہیں، جو نبی کے غلامان اللہ کی راہ میں اللہ کے رسول کے میسج کی بنیاد پر شہید کر دیے گئے، ان کے بارے میں سوچنا بھی نہیں. چھوٹی مخلوق سے لے کے بڑی مخلوق تک، یہ ہے تن اور تن میں فرق ہے. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. یہاں پر بھی دیکھیے بل مثل الاحیاء نہیں کہا، بلکہ وہ زندہ کی طرح ہے یہ بھی نہیں کہا، بل احیاء ڈائریکٹ کہا وہ زندہ. کمال ہے، بالکل یہ محکم آیت ہے، اس میں کوئی تشابہ کا پہلو ہی نہیں. کیونکہ آیت جب متشابہ ہوتی نا تو اس کے معاون کوئی دوسری آیت نہیں اترتی، لیکن دوسری آیت اتر کر کے تو اس کی تائید کر دیا جو محکم کی زبردست تائید ہو. دوسری آیت اتر کر کے اور تائید تقویت پہنچ گئی آیت کو. بل احیاء لیکن ولکن لا تشعرون، لیکن اے لوگو تم اپنی عقل میں نہیں لا سکتے. یہ دیکھا آپ نے یہاں پر بڑی اچھی بات کہا ہے قرآن میں، ولکن لا تشعرون، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہو سکتا، سمجھ نہیں سکتے.